الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء سلاح المؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے. دو دن کا یہ سفر ہے. دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے. باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے. ایک دن مرنا گے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. عمر یوں ہی
تمام ہوتی ہے. کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے. محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، یوں فرمایا کہ میں اور آپ اس دنیا میں مسافر ہے. جیسے صحابہ مسافر تھے، آئے چلے گئے. تابعین مسافر تھے، آئے چلے گئے. تبع تابعین مسافر تھے، آئے چلے گئے. بہت سے اللہ والے سب مسافر تھے. خواجہ صاحب، پیران پیر، بایزید بستامی، جنید بغدادی، فضیل بن عیاض، بشر حافی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت بابا فرید الدین عطار، حضرت جی مولانا الیاس صاحب، حضرت جی مولانا یوسف صاحب، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب، حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری، حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری، حضرت شیخ اجمیری رحمہم اللہ. یہ سارے حضرات مسافر تھے، آئے اور چلے گئے. میرے اور آپ کے پردادا، ان کے ابا، وہ سب بھی مسافر تھے. آئے، دنیا میں ایک زندگی گزاری. کتنے جنہوں نے بچپنا دیکھا، جوانی دیکھی، بڑھاپا دیکھا. ان کی لائف میں بھی خوشی آئی، غمی آئی. اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو زندگی لکھی تھی، کسی کی 60 سال، کسی کے 62، کسی کے 65، کسی کے 70، کسی کے 75، کسی کے 45، کسی کے 50، وہ وقت گزارا اور چلے گئے. 150 سال پہلے والا وریاؤں میں کوئی نہیں، 200 سال پہلے والا راندیر میں کوئی نہیں، 300 سال پہلے والا پورے سورت میں کوئی نہیں، 400 سال پہلے والا نوساری میں کوئی نہیں، 500 سال پہلے والا ممبئی میں کوئی نہیں. یہ سب کہاں چلے گئے؟ صحابہ کرام جن کے بارے میں ہم بہت پڑھتے رہتے ہیں، آج ان کی یادیں تازہ ہیں. وہ تو دنیا سے چلے گئے، ان کی یادیں باقی ہیں. فضائل اعمال پڑھتے ہیں، لکھی کس نے ہے؟ فرمایا حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ. اچھا، جنہوں نے لکھی وہ ابھی حیات ہے؟ فرمایا نا، وہ چلے گئے. مسافر تھے، چلے گئے. اپنی ایک زندگی گزاری، چلے گئے. کہاں انتقال ہوا؟ فرمایا مدینہ منورہ میں. جنت البقیع میں آپ آرام فرما رہے ہیں. جنت البقیع مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا ایک عظیم اور تاریخی قبرستان ہے، جس کو بقیع الغرقد کہا جاتا ہے. جنت البقیع کے قریب سے گزرتے ہیں تو کیفیت عجیب ہو جاتی ہے. میرا اپنا ذاتی تجربہ رہا کہ جنت البقیع کے اطراف سے گزرتے ہوئے یا وہاں کے پاس سے گزرتے ہوئے عام طور پر ایصال ثواب کی توفیق ہو جاتی ہے. فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد جنت البقیع کا گیٹ کھلتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، جس میں زائرین لوگ، زیارت کرنے والے، قبرستان جانے والے، اپنی موت کی یاد کو تازہ کرنے والے، وہ حضرات وہاں پر جاتے ہیں ایک بڑی تعداد میں. یہ 2 وقت ہیں جس وقت جنت البقیع قبرستان کا گیٹ کھلتا ہے. اور 5 نماز کے بعد جب جنازہ جاتا ہے اس وقت گیٹ کھلتا ہے. وہ جنازے کے لیے ہوتا ہے اور جنازے کے ساتھ جو ساتھی ہو ان کے لیے ہوتا ہے، ورنہ عام زائرین کے لیے، عام لوگوں کے لیے فجر کی نماز کے بعد کے وقت اور مغرب کی اور عصر کی نماز کے بعد گیٹ کھلتا ہے. ایک عجیب کیفیت اس قبرستان میں، عجیب نورانیت، عجیب روحانیت. اور کیوں نہ ہو، ہمارے نبی کی لاڈلی بیوی اما عائشہ رضی اللہ عنہ اسی قبرستان میں آرام فرما رہی ہے، اور ہمارے نبی اما عائشہ کے کمرے میں آرام فرما رہے.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پیارے نبی کو بڑا پیار تھا اور بڑی محبت تھی، بہت زیادہ محبت تھی. اسی لیے ایک دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ میرے اور میری بیوی کے درمیان ایسی محبت عطا فرما جیسی کہ حضور علیہ السلام اور اماں عائشہ کے درمیان تھی. اگر کوئی شخص پابندی سے اس دعا کو کرتا رہے گا، ان قریب محسوس کرے گا کہ اس کی بیوی اس کی فرما بردار ہو جائے گی، اس کی بیوی اس کی قدر کرنے والی ہو جائے گی، اس کی بیوی شوہر کا احترام کرنے والی ہو جائے گی. اور سارے ہی لوگ چاہتے ہیں کہ بیوی قدر کرے، بیوی احترام کرے، بیوی اکرام کرے، جو کہ آج طور پر آج کے ماحول میں کل عدم نظر آ رہا ہے. بیوی شوہر کا اکرام کرے ایسا بہت کم نظر آتا ہے، چونکہ ہر گھر میں ہوم منسٹر تو بیوی ہوتی ہے، اسی کی چلتی ہے. خیر، بیوی کا اپنا ایک مقام ہے، بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے، شوہر کو چاہیے کہ غصہ کرنا چھوڑ دے، انشاءاللہ اس کے گھر میں بہار آ جائے گی. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں باہر کبھی بھی غصہ نہیں کریں گے، اپنے غصے پر کنٹرول. پھر آپ دیکھنا آپ کے گھر میں ایک محبتوں والا ماحول قائم ہو جائے گا. اور اگر کوئی چاہتا ہو کہ میری بیوی، میرے بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے تو کیا کرے؟ ایک عجیب وظیفہ ہے. قرآن کریم کی آیت ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. اگر کوئی چاہتا ہو کہ میری بیوی اور میرے بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائیں اور اللہ مجھے بڑے اونچے مقام سے نوازے، اسے چاہیے کہ فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیا کرے. ایک شخص آئے تھے میرے پاس، مولانا میاں بیوی میں جھگڑا بہت ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا. یہ عمل میں نے بتایا تھا ان کو، تھوڑے دن کے بعد آ کر بتایا کہ عجیب و غریب محبت ہو گئی ہے. قرآن کریم کی آیت سے بتا، قرآن کریم کی آیت ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ایک بزرگ کو جوانی میں اللہ نے بہت نوازا تھا، شادی سے پہلے ہی اللہ نے ولایت کا نور دیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں اس آیت کو نماز میں آخری سجدے میں اللہم انی ظلمت نفسی کے بعد میں 1 مرتبہ پڑھ لیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا مجھ پر کرم یہ فرمایا کہ شادی کی پہلی رات میری بیوی مجھ سے بہت ہو گئی، اور آج ان کے بچے ہیں، تقریباً سارے لڑکے ان کے ولی اللہ ہیں. نسبت کا نور ان کے بچوں کے پاس موجود ہے، ان کے داماد کے پاس نسبت کا نور موجود ہے. دونوں بیٹے بھی خلیفہ ہیں، شوہر بھی خلیفہ ہیں، ابا بھی خلیفہ تھے، داماد بھی خلیفہ ہیں. عجیب و غریب فائدہ محسوس کیا. آج دیکھو تو ہر گھر میں جھگڑے ہیں، ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر گھر میں حالات ہے، یہ ہر گھر کی فضا ہے. تو میرے عزیزو، ایک تو یہ بات ہے کہ نیت کرو انشاءاللہ کہ ربنا حب لنا، یہ جو آیت ہے اس کو فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پھر آخری قاعدے میں پڑھنا ہے وہ اللہم انی ظلمت نفسی کے بعد. وہ فرض اور واجب کے علاوہ میں سنت نمازیں، ظہر کی سنتیں، فجر کی سنتیں، مغرب کی سنتیں، نفل ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، چاش ہے، اوابین ہے، اس میں آپ پڑھیں اللہم انی ظلمت نفسی کے بعد. اللہ تعالیٰ گھر میں عزتیں عطا فرمائیں گے، بیوی فرما بردار ہوگی، بچے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے، اللہ تعالیٰ دینی اعتبار سے بھی ایک مقام عطا فرمائیں گے. اور ساتھ میں یہ دعا بھی لے لیں کہ اے اللہ میرے اور میری بیوی کے درمیان ایسی محبت عطا فرما جیسی کہ حضور علیہ السلام اور اماں عائشہ کے درمیان تھی. میرے عزیزو، گھر میں بھی اچھا لگے گا، باہر بھی اچھا لگے گا. ورنہ ایک بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ ہماری گھروں کی زندگی جو ہے نا تلخ ہو گئی ہے.
تو ہمارے نبی کی پیاری بیوی، لاڈلی بیوی، محبوبہ بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جنت البقیع میں آرام فرما رہی ہے۔ ہمارے نبی کی تقریباً 9 بیویاں جنت البقیع میں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بھی جنت البقیع میں تقریباً آرام فرما رہے۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ جنت البقیع میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جنت البقیع میں 10,000 کے قریب صحابہ جس قبرستان میں مدفون ہو، تو پھر اس قبرستان کی نورانیت کے کیا کہنا ہے، رونق کے کیا کہنا ہے، بہاروں کے کیا کہنا ہے۔ اور بقیع الغرقد وہ قبرستان ہے جس میں خود ہمارے نبی جایا کرتے تھے، مرحومین کو ایصال ثواب کیا کرتے تھے، یہ وہ مبارک قبرستان ہے۔ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ سنتوں پر چلتے تھے، سنتوں کے دیوانے تھے، سنتوں کے دل دادا تھے، سنتوں پر عمل کرنے والے تھے۔ پتہ ہے ایک ہی زندگی ہے، وہ بھی فانی ہے، میں مسافر ہوں، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اور اس میں جیسی زندگی گزاری ہوگی آخرت میں ویسا مقام ملے گا۔ آخرت برحق ہے، موت برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، پل صراط برحق ہے، اللہ سے ملاقات برحق ہے، اللہ سے ملنا برحق ہے، حساب کتاب کا دن آنے والا ہے، اور میزان کا وقت آنے والا ہے، حساب کتاب کا وقت آنے والا ہے۔ مجھے میرے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے حساب دینا ہے، اور میرے نامہ اعمال میں جو بھی میں کروں گا سب لکھ دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب نامہ اعمال میں وہ انسان دیکھے گا کہ اس کی کوئی چھوٹی بات نہیں چھوٹی ہے، کوئی بڑی بات نہیں چھوٹی ہے، اس نے مذاق میں جھوٹ بولا، وہاں لکھا ہوگا مذاق میں جھوٹ بولا اس نے فلاں وقت، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح میرے عزیزو یاد رکھنا، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، جوا کھیلنا گناہ کبیرہ ہے، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ یوں فرمایا کہ مذاق میں جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ شریعت کو برداشت نہیں کہ کوئی جھوٹ بولے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اپنی سگی اولاد ہے، باپ بلا رہا ہے، بیٹا آتا نہیں، بیٹا یہاں 5 روپے دوں گا، بچہ آ گیا اور 5 روپے دیے نہیں، تو شریعت کہتی ہے تجھے گناہ کبیرہ ہوگا، بڑا گناہ ہوگا، جھوٹ بول کے کیوں بلایا؟ شریعت اس کو برداشت نہیں کرتی۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، فون ہی نہیں رکھتے، کہا حضرت فون کیوں نہیں رکھتے؟ کہا مولانا اس میں جھوٹ بہت ہو جاتا۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے گھر سے فون آتا ہے، کہاں پر ہو؟ ہم ہوتے ہیں کہاں اور بتاتے ہیں کہاں کا۔ مثال کے طور پہ ہوتے ہیں چوک میں اور بتاتے ہیں بھاگا تلاؤ میں، ہوتے ہیں راندیر میں اور بتاتے ہیں شالیمار میں، تو جھوٹ ہو جاتا ہے، اور ہم اس کو نارمل لے لیتے ہیں۔ ہم نے گھر والوں کو سمجھا دیا، ارے فرشتے نے لکھ لیا، جو بھی بندہ کوئی نیک کام کرے اسے بھی لکھ دیا جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، اور بندہ اگر کوئی برائی کا کام کرے چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی برائی ہو، فرشتے اس کو بھی لکھ لیتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ انسان جب نامہ اعمال کو دیکھے گا تو تڑپے گا کہ ہائے افسوس، یہ نامہ اعمال میں نہ کوئی چھوٹی چیز باقی ہے نہ کوئی بڑی چیز باقی ہے، اس میں تو سارا ہی آ گیا، سب لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ کرے کہ جب میرا اور آپ کا نامہ اعمال کھلے، اس میں بار بار درود شریف آئیں، اس میں بار بار استغفار آئیں، اس میں بار بار قرآن شریف کی تلاوت آئیں، اس میں بار بار والدین کی خدمت آئیں، اس میں بار بار ہم مسجد میں ہوں یہ آئیں، ہم تہجد میں ہوں یہ آئیں، ہم اشراق میں ہوں یہ آئیں، ہم چاش میں ہوں یہ آئیں، ہم اوابین میں ہوں یہ آئیں، یہ سب لکھا ہوا ہو تاکہ اللہ کو رحم آ جائے کہ تو دنیا میں میری مرضی پہ چلتا تھا، جا آج تو جنت میں چلا جا اور تیری اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار جا۔
ہمارے نامہ عمل میں یہ نہ ہو کہ فجر میں اٹھ کے سب سے پہلے اس نے واٹس ایپ چیک کیا، پھر فیس بک چیک کیا، پھر یوٹیوب پہ گیا، اور پھر اس کو چاش یاد نہیں آئی اور یہ چاش کا وقت تھا، اس کے باوجود اس نے چاش نہیں پڑھی اور یہ سیدھا اپنی دکان پر گیا اور وہاں جا کر اس نے بدنظری کی، پھر گراہک کو جھوٹ بولا، پھر اذان کا وقت ہوا پھر بھی یہ اپنی دکان پر بیٹھا رہا اور اس نے نعوذ باللہ گراہک کو خدا سمجھا۔ ارے رزق دینے والا گراہک نہیں تھا، رزق دینے والا تو تیرا اللہ تھا، تو نے کیوں گراہک کے خاطر نماز کو آگے پیچھے کر دیا؟ کیا تجھے یہ نہیں پتا تھا کہ 2000 کا گراہک چلا جائے گا تو میں 5000 کا گراہک بھیجنے پر قادر ہوں؟ کیا لاک ڈاؤن میں تجھے نہیں کھلایا تھا؟ کیا یہ گراہک چلا جائے گا تجھے بھوکا مار دوں گا؟ اگر یہ سب سوال ہوئے تو کیا جواب؟ یہ کھلے گا قیامت کے دن کی 3 گھڑیاں بہت خطرناک ہوگی، بہت خطرناک ہوگی 3 گھڑی۔ اس میں ایک یہ گھڑی بہت خطرناک کہ جب بندے کے والد صاحب کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا، فلاں ابن فلاں آ جائے، اللہ حساب کتاب لے رہے ہیں۔ ابھی یار 5 دن ممبئی جا کر آئے اور ابا حساب لے لے تو وہ نہیں دے سکتے۔ انکم ٹیکس والے کو 1-2 سال کا حساب نہیں دے سکتے، پوری زندگی کا حساب اپنے اللہ کو دینا ہے، اور زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے ہمیشہ کے لیے مقیم ہے، مرنا ہی نہیں ہے۔ اور موت کی بات آئے تو کہتے دیکھا جائے گا۔ موت دیکھی کس نے؟ دیکھا جائے گا وقت پر۔ میرا عزیز تیرے کتنوں کے ابا چلے گئے، کتنوں کے دادا چلے گئے، پردادا چلے گئے، وریاؤں میں رہنے والے کئی لوگ چلے گئے۔ ہمارے سامنے قبرستان جاتے ہیں تو سب کی شکلیں یاد آ جاتی ہیں، ہو یہ ان کی قبر، یہ ان کی قبر، یہ ان کی قبر۔ آج تو زمین کے اوپر ہے، عنقریب تو بھی زمین کے نیچے ہوگا۔ یہاں مسافر ہیں ہم۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ وہ کہتا ہے زندگی ایسے گزار جیسے تجھے مرنا ہی نہ ہو، زندگی ایسے گزار جیسے تجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہی نہ ہو۔ تو اپنی مرضی کی زندگی گزار، تو جو چاہے وہ کر، تیرا جی چاہے تو فجر کی نماز میں سوتا رہے اور تو فجر کی نماز چھوڑ دے، یہ شیطان کہتا ہے۔ نماز چھوڑنے کی بات تو بہت دور کی، جو صرف گھر میں نماز پڑھتا ہے، گھر میں، پیارے نبی کو اتنا غصہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ کہ جی چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو، جنگل کی لکڑیوں کو لا کر اس کے گھر میں آگ لگا دو۔ ہمارے نبی تو رحم دل ہے، بڑے رحیم ہیں، کریم ہیں۔ جو گھر میں نماز پڑھتا ہے اس پر اتنا غصہ ہے، تو جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس سے کتنے ناراض ہوں گے؟ حالانکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو امت پر بڑے مہربان ہیں، امت پر بڑے شفیق ہیں، آپ کے رحم کے کیا کہنے۔ فرشتے آئے تھے نا کہ اگر آپ اجازت دیں تو طائف کو 2 پہاڑوں کے درمیان ملا دیا جائے تاکہ طائف والوں کا چورا چورا ہو جائے۔ فرمایا نا یہ نہیں تو ان کی اولاد میں سے انشاءاللہ ایمان لائیں گے اولاد، لیکن چھوڑ دیا جائے طائف والوں کو۔ اللہ اکبر، کیا رحم کا جذبہ ہے! جو مار رہے ہیں، جو ستا رہے ہیں، 2 موقع پر آسمان کے فرشتے روئے، اس میں ایک طائف کا واقعہ ہے جہاں پر ہمارے نبی کو مارا گیا ہے اور آسمان کے فرشتے روئے۔ کیسا مارا بچوں نے؟ کوئی معمولی مار نہ ماری۔ میں اور آپ ہوتے تو پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز ذکر کرتا ہوں، دیندار ہوں، اس کے باوجود مجھے مارا گیا، شاید ہم تو یوں کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے تاجدار مدینہ، فخر 2 جہاں، سید العرب والعجم، حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب طائف والوں نے بات نہ مانی اور آقا وہاں سے ریٹرن ہوئے تو اوباش بچے پیچھے لگ گئے، شریر بچے پتھر مارنا شروع کیے۔ جب انہوں نے پتھر مارے تو ہمارے نبی نے دوڑ لگائی، دوڑتے دوڑتے آپ گر گئے۔ بچوں نے پھر پتھر مارے، پھر ہمارے نبی نے دوڑ لگائی، پھر آپ گر گئے۔ بچوں نے پتھر مارے، پھر ہمارے نبی نے دوڑ لگائی، اور آپ تیسری مرتبہ گرے، وہاں بے ہوش ہو۔ ایسے ہی نہیں آسمان کے فرشتے آئے، اللہ کی اجازت کے ساتھ آئے کہ اگر اجازت ہو تو طائف والوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ میرے نبی سے پوچھ لے، پتا تھا کہ رحمت للعالمین ہے، کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ ایسے رحم دل، ایسے شفیق، ایسے رحیم میرے اور آپ کے آقا۔ اللہ کرے ہمارے نوجوانوں کو نبی کے طریقے پسند آ جائے، نبی کی زندگی پسند آ جائے، ہیرو کی، کرکٹروں کی، یہ فانی دنیا کی، یہ دنیا کے اشٹاروں کی، جن کو عام طور پر نماز کا پتہ نہیں، قرآن کا پتہ نہیں، اللہ کے ذکر کا پتہ نہیں، اللہ کی محبت کا پتہ نہیں، اللہ کے عشق کا پتہ نہیں، سجدوں کا پتہ نہیں۔
ان کی زندگی تو ایڈورٹائز کرنے میں، کھیل کود میں اور پکچر بنانے میں، گانے بنانے میں، اللہ اور اس کے رسول کا دل دکھانے میں عام طور پہ گزرتی ہے۔ ہمارے جوانوں کو ان کے طریقے پسند آتے ہیں، اسی لیے وہ بھی پریشان اور ہمارے جوان بھی پریشان، بے چین، پریشان۔ گھر میں اچھا نہیں لگتا، مولانا نہیں اچھا لگتا ہے، ارے کہاں سے اچھا لگے گا؟ جب ابا ناراض ہو تو ابا کے گھر میں اچھا نہیں لگتا، جب اللہ ناراض ہو تو پھر اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا۔ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، اللہ ہی کی بادشاہت ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی شہنشاہ ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، اسی کی چلتی ہے۔ ساری دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے؟ فرمایا کہ اللہ چلا رہا ہے۔ خالق کون ہے؟ فرمایا اللہ۔ مالک کون ہے؟ فرمایا اللہ۔ پالنہار کون ہے؟ فرمایا اللہ۔ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ فرمایا اللہ۔ عزتیں کون دیتا ہے؟ کہا اللہ دیتا ہے۔ ذلیل کون کرتا ہے؟ کہا اللہ کرتا ہے۔ بادشاہت کون دیتا ہے؟ فرمایا اللہ۔ بادشاہت چھینتا کون ہے؟ فرمایا اللہ۔ رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کون کرتا ہے؟ فرمایا اللہ کرتا ہے۔ انڈے سے بچے کو کون نکالتا ہے؟ فرمایا اللہ نکالتا ہے۔ یہ پھل فروٹ کون نکالتا ہے؟ فرمایا اللہ نکالتا ہے۔ بیج ڈالنے والے تو بیج ڈال دیتے ہیں، پھلوں کو تیار کون کرتا ہے؟ فرمایا اللہ کرتا ہے۔ یہ سبزی کون اگاتا ہے؟ فرمایا اللہ اگاتا ہے۔ یہ بھینس کے تھن میں دودھ کون پہنچاتا ہے؟ فرمایا اللہ پہنچاتا ہے۔ کالی بھینس ہے اور سفید کلر کا دودھ ہے، کوئی جوڑ نہیں۔ ہرا رنگ کا چارہ کھاتی ہے، رنگ ایک دم کالا ہے، چارہ کھا رہی ہے وہ ایک دم ہرا ہے، اور دودھ جو نکل رہا ہے وہ ایک دم سفید ہے۔ اپنی قدرت بتا رہا ہے، وہ اپنی طاقت بتا رہا ہے۔ ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، دونوں ناپاک چیز ہے۔ من بین، قرآن کریم میں ہے، یاد نہیں آ رہا کہ خون اور گوبر کے درمیان سے اللہ تعالیٰ یہ دودھ کو لبناً خالصا، اتنا صاف شفاف دودھ کون نکالتا ہے؟ من بین فرث و دم لبناً خالصا، وہ اللہ نکالتا ہے۔ اس کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آتا ہے؟ کہ اللہ کے خزانے سے آتا ہے۔ مولانا وہ چارہ کھاتی ہے نا تو دودھ بنتا ہے، ہاں وہ اسباب ہے، اسباب۔ میں آپ کو مثال دوں، بھینس کے تھن میں 5 لیٹر دودھ موجود ہے۔ کتنے لیٹر؟ 5 لیٹر۔ روزانہ شام کو 5 لیٹر نکلتا ہے۔ ابھی بھی اس کے تھن میں 5 لیٹر دکھ رہا ہے۔ 1 لیٹر نکال لیا، اب کتنا باقی رہا؟ 4 لیٹر۔ اب اگر کوئی بھینس کو ذبح کرے تو چیک کرے کہ اس کے اندر 1 قطرہ بھی دودھ نہیں ہوتا تو کہاں چلا گیا؟ روزانہ 5 لیٹر نکلتا ہے، ابھی 1 لیٹر نکال لیا، ہاتھ لگاتے تو پھر نکل رہا ہے دودھ، ابھی اس کو ذبح کیا تو اندر 1 قطرہ بھی نہیں ہوتا، کہاں سے آتا ہے دودھ؟ دودھ بھی بتا رہے اللہ کو پہچانو۔ دودھ میں ملائی کہاں سے آتی ہے؟ او ہو کیا میرا اللہ کی قدرت ہے۔ گھی کہاں سے نکلتا ہے؟ مکھن کہاں سے بنتا ہے؟ ایک ہی چیز میں سے کتنی ساری ویرائٹیز بنا دی اور کتنی ساری چیزیں تیار فرما دی۔ لوگ دودھ کا استعمال کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں اس میں دودھ کا استعمال ہو رہا ہے، آئس کریم کھا رہے ہیں اس میں دودھ کا استعمال ہو رہا ہے، جوس پی رہے ہیں اس میں دودھ کا استعمال ہو رہا ہے، ملک شیک پی رہے ہیں دودھ کا استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک شیک پی رہے ہیں فرمایا دودھ کا استعمال ہو رہا ہے، اور دنیا بھر کے شربت پی رہے ہیں فرمایا کہ دودھ کا استعمال ہو رہا ہے، روح افزا دودھ ملک میں شربت بنا رہے ہیں فرمایا کہ دودھ کا استعمال ہو رہا ہے، پنیر بن رہا ہے فرمایا دودھ کی برکت ہے، گھی بن رہا ہے فرمایا کہ دودھ کی برکت ہے، ملائی تیار ہو رہی ہے فرمایا کہ یہ دودھ کی برکت ہے، اور مکھن بن رہا ہے فرمایا کہ یہ دودھ کی برکت ہے۔ اللہ نے دنیا کے ایک بڑے طبقے کو دودھ کے ساتھ جوڑ دیا اور دودھ میں پوری اپنی قدرت چھپا دی کہ اگر تو مجھے پہچاننا چاہے تو تیرے لیے یہ دودھ کافی ہے۔ من بین فرث و دم لبنا خالصا، کیا ضرورت تھی دودھ کا قرآن میں ذکر کرنے کی؟ اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے، مجھے پہچانو، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں پالنہار ہوں۔ میرا عزیزو تو بات یہ چل رہی تھی کہ بقیع الغرقد، جنت البقیع جو قبرستان ہے اس میں 10,000 کے قریب صحابہ آرام فرما رہے ہیں، اسے وہاں پر حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ وہ بھی آرام فرما رہے ہیں۔
میں کرناٹک گیا، ایک شخص آئے مجھے کہا مولانا میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، کہاں دفن کیا؟ کہا مدینہ منورہ میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ پھر آپ نے مٹھائی تقسیم کی تھی کہ نہیں محلے میں؟ بولے کیوں مٹھائی؟ میں نے بولا اللہ نے آپ کے ابا کو مدینہ منورہ میں بلایا تو آپ کو تو مٹھائی تقسیم کرنی چاہیے تھی، خوش ہونا چاہیے تھا۔ ان کو تسلی دی میں نے پوچھا ابا کا کوئی خاص عمل؟ مولانا تہجد کبھی نہیں جاتی تھی میرے ابا کی، تہجد کبھی نہیں جاتی تھی۔ تہجد بہت بڑی نعمت ہے، تہجد کی برکت سے خاتمہ اچھا ہوتا ہے، تہجد کی برکت سے اللہ صحت عطا فرماتے ہیں۔ ہر ایک کو صحت چاہیے، مجھے بھی صحت چاہیے، تندرستی، آپ کو بھی صحت چاہیے، نوجوانوں کو چاہیے، بڑی عمر والوں کو چاہیے کہ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ صحت بہت بڑی نعمت، باقاعدہ صحت کی دعا مانگی جا رہی، اللہم انی اسألک الصحہ والعفہ والامانہ، باقاعدہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ پیارے اللہ میں آپ سے صحت کا سوال کرتا ہوں، اور میں ابھی میرے والد صاحب بیمار تھے تو 15 دن کے قریب مہاویر ہاسپٹل میں دیکھ کر آیا۔ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ آئی سی یو روم میں گیا، پورا بھرا ہوا ہے، جوان بڑی عمر والے سب سوئے ہوئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کسی کو اندر جانے نہیں دیتے، صرف ایک وقت ہے اسی وقت جا سکتا ہے بندہ، صبح و شام، ورنہ کوئی جا نہیں سکتا۔ سمجھا رہے ہمارے ابا موجود ہے، اور میں نہیں جا سکتے، قانون کے خلاف ہے۔ او ہو جب میرے والد صاحب آئی سی یو روم سے باہر آئے، پھر میں نے پوچھا ابا کیسا لگا اندر؟ بولے بیٹا لاوارث، گھر والے سب باہر موجود ہیں، اندر کوئی آ نہیں سکتا۔ موت کی حد تازہ ہو گئی، موت کی حد تازہ ہو گئی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، انسان قبرستان میں ہوتا ہے، آس پاس گھر والے ہوتے ہیں، وہ تو جا سکتے، گیٹ کھلا ہو، پھر بھی کوئی جاتا نہیں کیونکہ مطلبی دنیا ہے۔ ماں باپ کی موجودگی میں ماں باپ کو بھول جاتے، بعد میں کون یاد رکھے گا؟ اور ماں باپ کو بھی یہ سمجھ نہیں کہ میں اپنے بچے کو حافظ، عالم، قاری، مفتی کچھ بنا دوں، اس کو اللہ کے راستے پہ چڑھا دوں، کہ شاید حافظ ہو گیا اور میری جنازے کی نماز پڑھا دی اور رو دیا جنازے کی نماز میں اور اللہ کو رحم آ گیا، شاید وصول ہو جائے گا، اس کو حافظ بنانا۔ اور لاک ڈاؤن میں اللہ تعالیٰ نے ہر گھر والوں کو احساس دلایا، ہر گھر والوں کو، کہ دیکھو ہر گھر میں ایک حافظ اور عالم ہونا چاہیے، ورنہ علم طرح سے تراویح پڑھنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا لاک ڈاؤن میں۔ لاک ڈاؤن تو بہت کچھ سکھا گیا، رزق کا اللہ دیتا ہے، یہ بھی لاک ڈاؤن سکھا گیا۔ لاک ڈاؤن قیامت سے پہلے قیامت کا ایک منظر بتا گیا کہ دیکھو اس طرح قیامت کا ایک دن آئے گا، سناٹا چھا جائے گا۔ لاک ڈاؤن تو یہ بھی بتایا گیا کہ دکان اور یہ بازار جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو وہاں تک کھل نہیں سکتے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، دنیا کی ساری ایٹمی طاقتوں کو فیل کر دیا لاک ڈاؤن نے۔ ایک چھوٹے سے وائرس سے اللہ نے پوری دنیا کی ایٹمی طاقتوں کو ہلا کر کے بتایا کہ بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ یہاں سے آیا، وہاں سے آیا، کورونا یہاں سے آیا، وہاں سے آیا، ارے اللہ ختم کر دیتا ہے ایک سیکنڈ میں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک تیرا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر کہیں اور سے آیا ہوتا اللہ کہتا تو ختم ہو جا، کن فیکون۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ کورونا آئے گا اور اس کورونا میں کئی لوگوں کا انتقال ہوگا۔ تو پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ ان لوگوں کا انتقال ہونے والا ہے کورونا میں۔ مولانا وہ جوان ساتھی تھا نا، کورونا میں چلا گیا، اگر کورونا نہ ہوتا تو بھی اللہ کی قسم اسی وقت وہ جاتا۔ اس بات کو بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اللہ نہ ایک سیکنڈ آگے کرتے ہیں نہ ایک سیکنڈ پیچھے کرتے ہیں۔ کورونا نہیں ہوتا ہے پھر بھی بہت سے جوان چلے جاتے ہیں، اللہ کا اپنا نظام ہے۔ خود فرمایا یحیی و یمیت،
جلانے والا کون؟ فرمایا اللہ کی. مارنے والا کون؟ فرمایا اللہ ہی. تو پھر یہ کورونا کیا تھا مولانا؟ کورونا ذریعہ بنا. کسی کو ایکسیڈنٹ ذریعہ بنتا ہے, کسی کو شوگر ذریعہ بنتی ہے, کسی کو پریشر ذریعہ بنتا ہے, کسی کو ہارٹ کی تکلیف ذریعہ بنتی ہے, کسی کو اچانک موت آ جاتی ہے. ذریعہ بنتے ہیں. اس طرح کورونا ایک ذریعہ بن گیا. میں اور آپ کورونا سے بچ سکتے ہیں لیکن موت سے نہیں بچ سکتے ہیں. چلو آپ نے تو سیف تھئی گیا, سیف نہیں ہے تو جوانو ہے. صحابہ سیف نہیں ہوئے, وہ چلے گئے دنیا سے, قبر میں سیف ہوئے. اور میرے عزیزو, وریا والوں معاف کرنا, آپ کے یہاں کا کلچر تو مجھے پتہ نہیں, یہاں تو سب اللہ والے ہی ہوں گے, ورنہ عام طور پہ انسان ایسی زندگی گزار رہا ہے جیسے اسے مرنا ہی نہ. ہر ایک کو شیطان نے پٹی گھما رکھی ہے, ابھی تیرے پاس بہت لمبا وقت ہے, ابھی تو نے دنیا دیکھی چکا ہے. میرے عزیز, دنیا دیکھنی نہیں ہے. ہر ایک کو یہی سمجھاتا ہے شیطان. 70 سال والے کو بھی کہتا ہے کہ اپنا تھا پہلا چاہتا ہے 105 ورس نہ تھے نے کیا, بہت ٹائم ہے ابھی. نوجوانوں کو بھی یہی کہتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لینا. حالانکہ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے جو یوں کہتے تھے کہ بڑھاپے میں توبہ کریں گے. وہ چاہتے تھے توبہ کریں گے, اللہ کے ہوں گے, داڑھی رکھیں گے, اسلامی لباس میں آئیں گے, ازار ٹخنوں سے اوپر کریں گے. اللہ کے دشمن بن کے کوئی مرے, دوست بن کے ہی مریں گے, لیکن بعد میں. یہ بعد والی پٹی اس کی اتنی خطرناک ہے کہ کئی کئی سال اللہ کی ناراضگی میں بندہ گزار دیتا ہے. بڑھاپے میں راضی بھی کر لیا تو بھی جوانی تو گئی نا کام سے. جوانی جوانی ہوتی ہے. کر لے عبادت جوانی میں, یہ سستی اچھی نہیں, جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں. ابھی ایک بزرگ نے جوانی میں بہت محنت کی, بہت محنت کی. میں ملاقات کے لیے گیا سنیچر کو رات میں, بہت روئے, بہت روئے. مجھے کہا مولانا ابھی پیر ساتھ نہیں دیتے, بہت محنت کی جوانی میں, بہت محنت. آپ لوگوں کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم نے اس وقت جو محنت کی تھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا پھل دکھا رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ قبر میں بھی بہت کچھ دے گا. پھر وہ رونے لگے, بہت روئے. میں نے بولا کیا ہوا؟ بولے بیٹا آپ چاہتے ہوئے بھی اب محنت نہیں ہو پاتی, اب وہ جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے بیٹا, بہت حالت ناساز ہو گئے, اب صحت ساتھ نہیں دے. تم لوگوں کے پاس جوانی ہے, کچھ کر لینا, ورنہ شیطان کا دھوکہ ہے, بڑھاپے میں کریں گے پھر کچھ کر نہیں پاؤ. بہت سی مرتبہ بڑھاپا آتا ہے, کمر کا درد ساتھ لاتا ہے, گھٹن کی تکلیف ساتھ لاتا ہے, بہو کا سامنے بولنا ساتھ لاتا ہے, بچوں کی تکلیفیں ساتھ لاتا ہے, پیسوں کا غم ساتھ لاتا ہے, شوگر, پریشر, بہت سی بیماریاں ساتھ لاتا ہے. ہاں اگر جوانی اللہ پر فدا کی ہوگی پھر بڑھاپا بڑا شاندار آئے گا, چاہے بیمار ہو. اللہ اس کے چہرے پر نورانیت دیں گے, سکون کے آثار دیں گے, سکون کے ساتھ بڑھاپا گزارے گا اگر جوانی اللہ پہ فدا کرے گا. اور اگر جوانی عیاشی میں, بد نظری میں, اللہ کو ناراض کرنے میں, ہیرو کرکٹروں اور پکچروں کے پیچھے اگر جوانی گزاری ہوگی تو بڑھاپا بھی بہت خطرناک آئے گا. اسی لیے کہا کر لے عبادت جوانی میں, یہ سستی اچھی نہیں, جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں. کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو. میرے عزیزو, جوانی ایک دفعہ ملتی ہے, بڑھاپا ایک دفعہ آتا ہے, بار بار نہیں آتا. اب کیا ہوا, کہا ہم بوڑھے ہو گئے, تو کہنا اور تیاری کرو, اور اللہ کی طرف آؤ, اور توبہ کرو. بڑھاپے کے بعد کوئی اسٹیپ نہیں ہے. اب گھر مسجد, گھر مسجد, گھر مسجد. اب جب وقت ملے قرآن, ذکر, تلاوت, ہر وقت آخرت سامنے. اب غفلت کے ساتھ زندگی نہ گزارو. اگر کوئی شخص دادا بن گئے تو موت کی یاد دلانے کے لیے اس کو وہی کافی ہے. بچے جو دادا دادا کہہ رہے ہیں نا, وہی کافی ہے. بچے نانا کہہ رہے ہیں تو وہی موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے.
بال سفید ہو گئے تو وہی موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ ایک آدمی رکھا ہے کہ وقتاً فوقتاً عمر کو موت کی یاد دلایا کرے. حضور کے صحابی ہیں، خلافت کا زمانہ ہے، حضور کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، کئی سال ہمارے نبی کے ساتھ، کئی سفروں میں حضرت عمر ہمارے نبی کے ساتھ، ہمارے نبی کے خسر عشرہ مبشرہ میں ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ، کئی دفعہ حضور کی زبانی سنا ہے میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر. حضور نے یوں فرمایا کہ ہمارے نبی تو آخری نبی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ہوتا تو عمر ہوتا، ہوگا نہیں، اگر ہوتا تو عمر ہوتا. نبیوں والے صفات موجود ہے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر، وہ تقوی ہے، اور اللہ نے جو رعب دیا ہے فرمایا عمر تو جس گلی سے گزرتا ہے شیطان بھی اس گلی سے بھاگ جاتا ہے. یہ ہے سیدنا حضرت عمر. بڑا رعب، ایک اونچا مقام، دبدبا، ولولہ. اللہ اکبر. اور اپنی خلافت کے زمانے میں حضور کی زبانی جنت کی بشارت سن چکے، اس کے باوجود اپنے ساتھ ایک آدمی رکھا ہوا ہے. عمر کو وقتاً فوقتاً موت کی یاد دلا دیا کر. انگوٹھی بنوائی تھی، اس میں لکھوایا تھا کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر موت کی یاد دلانے کے لیے، اے عمر نصیحت کے لیے، کفا بالموت واعظا یا عمر، کہ عمر نصیحت کے لیے تو موت ہی کافی ہے. اس سے بڑی کیا نصیحت ہوگی کہ ہم مر جانے والے ہیں، دنیا سے چلے جانے والے ہیں. کتنے مالدار تھے، چوکیداری کر کے چلے گئے، ان کا بنگلہ تھا، آج دیکھو قبرستان میں ان کا بنگلہ ہے تو کہا نا وہ تو ان کے بچوں کے نام پہ چڑھ گیا، ان کا تو مرن داخلہ بن گیا. ان کی زمین تو کہا اب ان کی نہیں ہے. وصیت نامہ لکھنا چاہیے. وصیت نامہ لکھتے لکھتے ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ اس کا اس مال میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. ایک شخص وصیت لکھ رہا ہے، وصیت لکھ رہا ہے، ایک شخص ایسا ہے کہ اس کا اس میں اس وصیت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اس مال میں، اور وہ خود وصیت لکھنے والا ہے. ایک کروڑ پتی انسان ہے، لکھ رہا ہے اتنے اس کو دینا، اتنے اس کو دینا. وہ تو شریعت دیکھے گی بعد میں کیا لکھ کے جاتا ہے، لیکن اس میں اس کا ہی کوئی حصہ نہیں ہے. کمایا اس نے، محنت کی، کوشش کی، خالی ہاتھ جائے گا. اسی لیے ایک بزرگ نے قبرستان میں کہا تھا سب جھوٹے سوئے ہوئے. کسی نے کہا حضرت کیا کہتے ہو؟ کہا ہاں یہ کہتے تھے میرا گھر ہے، میری گاڑی ہے، میرا بنگلہ ہے. کہاں ان کی گاڑی، کہاں ان کے بنگلہ، کہاں ان کی زمین، کہاں ان کے دستاویز؟ یہ سب جھوٹے سوئے ہوئے، یہ سب جھوٹے سوئے ہوئے. اس لیے فرمایا کہ آخرت کی تیاری خود کر جاؤ. اللہ نے کچھ نوازا ہو نا تو کچھ چھوٹی سی چیز بیچ کر کہیں مسجد بنوا دو، کہیں کنواں کھدوا دو، کہیں صدقہ جاریہ میں کچھ کام کروا دو. آپ لکھ کر رکھ دینا، شاید ہماری اولاد کی اولاد ہمارے لیے ایصال ثواب نہیں کرے گی. یہ مطلبی دنیا ہے، مطلبی دنیا ہے. اچھا ہم میں سے کسی کو یاد ہے کہ اپنے پردادا کے لیے 10 روپئے ایصال ثواب کیا ہو؟ یاد ہے کسی؟ مجھے تو نہیں یاد ہے، آپ کو کسی کو یاد ہو؟ نہیں؟ کیا خیال ہے بچوں کے بچے اپنے لیے کریں گے کہ دادا بہت اچھے تھے، کروڑوں کی زمین چھوڑ کے گئے، تھوڑا سا 500 روپئے نہیں دیں گے؟ باپ کروڑوں روپئے چھوڑ کے جاتا ہے، بچہ 1 لاکھ باپ کے نام پہ دینے کے لیے تیار. یہ مطلبی دنیا ہے. باپ کا صحیح علاج کرانے کے لیے تیار نہیں اس کی زندگی میں. مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہیں سب سنساری. یہ دنیا تو 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے، پھر اندھیری رات ہے.
کچھ سوچو اپنے بارے میں، کچھ ترتیب بناؤ، کچھ کر جاؤ اللہ کے لیے. اپنی دنیا سے اپنی آخرت کو بنا کر کے جاؤ، اپنی آخرت برباد کر کے نہ جاؤ. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ رکھو، نہ، بچوں کو غریب چھوڑ کے نہ جاؤ. اللہ نے دیا ہو تو بچوں کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، کچھ آخرت کے لیے تو کچھ کر کے جاؤ. شاید میری بات بری لگے تو معاف کرنا. قبر میں اس عاجز کو یاد کرو گے، دعا دو گے، بعد میں 1000 روپے کوئی نہیں دے گا. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنی دنیا سے اپنی آخرت کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو جس طرح ہمارے دادا پر دادا یہ سب مسافر تھے، میرا عزیزو میں اور آپ بھی مسافر ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہیں رہیں گے، ابھی بہت وقت ہے. اور موت دیکھی کس نے؟ وہ تو دیکھا جائے گا، وہ اس کا وقت آئے گا، اور جب وقت آئے گا جب دیکھ لیں گے. نہ میرے عزیز، وہ موت دیکھ لیں گے ایسی چیز نہیں ہے. قبر میں سانپ بچھو ہے تو دیکھ لیں گے. اللہ ناراض ہوا موت کے وقت تو کیا دیکھ لیں گے؟ کیا پتا کل صبح، کل اس وقت ہم قبر میں ہوں، کل نہیں تو کبھی اور تو ضرور ہوں گے. میں اس نتیجے پر پہنچا، جس کا بھی انتقال ہوتا ہے اس کے 24 گھنٹے پہلے اس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ کل اس وقت میں قبر میں ہوں گا. ابھی میں دیکھ کر آیا ہمارے یہاں ایک نوجوان شخص، کوئی بیماری نہیں، تکلیف نہیں، پریشانی نہیں، تقریباً مغرب کی نماز پڑھی، امام صاحب کے ساتھ ہنسی مذاق کی، 20-25 منٹ میں فون آیا، انتقال ہو گیا. کیا ہوا؟ بس بیٹے تھے، اچانک تکلیف ہوئی، انتقال ہو گیا. صبح میں دفن کر دیا. دوسرے دن شام کو میرے کو خیال آیا کہ امام صاحب ساتھ مستی کر رہے تھے، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ کل میں مغرب نہیں پڑھ سکوں گا، قبر میں ہوں گا. کیا پتہ آخری بیان ہو، کیا پتہ آپ کی آخری مجلس ہو، یا ہو سکتا ہے اللہ آگے بھی موقع دے، پتہ تو ہے نہیں. لیکن فرمایا زندگی تو کیسی گزارو، بولنے والا سمجھے ہو سکتا ہے آخری بیان ہے، سننے والے سمجھے ہو سکتا ہے آخری مجلس ہے، تاکہ توبہ کرے. ورنہ تو سنتے رہیں گے اور ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالتے رہیں گے. یہ تو بولنے والے بولتے آ کے چلے جاوے. نہ، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے. یہ تو بولنے والا بھی اپنی موت کو یاد رکھے، سننے والے بھی یاد رکھے. بولنے والے بھی توبہ کرے، سننے والے بھی توبہ کرے. بولنے والا بھی اللہ کی توفیق کا محتاج، سننے والے بھی محتاج. بولنے والا زیادہ محتاج ہے. میں بولتا ہوں تو پہلے میرے کان سنتے، آپ کے تو بعد میں سنتے. تو مجھے عمل کی زیادہ ضرورت ہے کہ تو بولتا ہے تو تو پہلے خود عمل کر. تو میرے عزیزو، یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ کوئی بیان بن کے نہ رہ جائے. بھئی کیا ہوا؟ تو کہ بیان ہوا. کیسا ہوا؟ تو کہ بیان بہت اچھا ہوا. بیان تو اچھا جو ہوگا، دین کی بات اچھی نہیں ہوگی. وہ میوات کی جماعت کا ساتھی بات کرے کہ کوئی مولانا بات کرے، دین کی بات تو اچھی ہی ہوتی ہے، دین کی بات تو بری ہوتی نہیں. تو ابھی تک زندگی میں جتنے بیان ہوئے وہ خراب ہوئے، تو کہنا سب اچھے ہوئے. وہ مطلب نہیں ہے. وہ بیان سے میری زندگی میں کیا فرق آیا؟ نماز میں میرا دھیان بڑھا، مجھے کچھ صدقہ کرنے کی توفیق ہوئی، مجھے کچھ دعا میں ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہوئی. یہ اصل دیکھنا ہے، مجھے کیا فائدہ ہوا. میں یہاں سے جاؤں تو میں سوچوں کہ ثاقب تجھے کیا فائدہ ہوا آج کے بیان. آپ اپنے بارے میں سوچو، مجھے کیا فائدہ ہوا. ہر ایک چاہتا ہے کہ دوسرا سدھر جاوے، اس لیے کوئی نہیں سدھرتا ہے. اصلاح معاشرہ کے پروگرام کا صحیح معنوں میں نتیجہ کیوں باہر نہیں آ رہا ہے؟ اصلاح معاشرہ کے جو بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، بہت سے بولنے والے بھی سوچتے ہیں پورا مجمع توبہ کر لے ہوئے. جس نے پروگرام رکھا ہوتا ہے نا، وہ بھی سوچتا ہے کہ دوسرے سب سدھر جاوے. اور نیک لوگ بھی سوچتے ہیں کہ نوجوان بہت غفلت میں، یہ سدھر جاوے. اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ سدھر جاوے. ہر ایک کی نیت دوسرے کی ہے، اس لیے سدھرتا کوئی نہیں ہے. پروگرام ہو گیا، ختم ہو جائے. یوں فرمایا کہ ہر ایک اپنی نیت کو چینج کرے، اپنی نیت کو ٹٹولے. نہ میں توبہ کروں، آپ لوگ سوچے کہ آپ توبہ کریں. ٹٹولنا، غور و فکر کرنا، سمجھداری کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ اصل ہے. حکمت، معاف کر دینا، صبر کر جانا. اور انسان کر سکتا ہے، معافی کی چیز اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، رحم کا جذبہ اپنے اندر لا سکتا ہے. ایک شخص جا رہے تھے، ایک بزرگ، تو ان کے پیر میں زور سے لکڑی لگی. وہ لگی تھوڑی زور سے تو حضرت پورے ہل گئے کہ یہ کیا ہو. غصہ آ گیا. فطری چیز ہے، غصہ آتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے. حضرت نے پیچھے مڑ کے دیکھا
تو ایک نابینا شخص تھا، وہ راستہ ڈھونڈنے کے لیے لکڑی ایسے ایسے کر رہا تھا، تو اس کا ہاتھ زور سے لگا تو لکڑی لگ گئی پیر میں، غصہ آیا تھا، اور جیسے ہی دیکھا نابینا ہے تو رحم آ گیا، اور اس کو پوچھا چچا آپ کو کہاں جانا ہے؟ منزل پہ چھوڑ گیا، حالانکہ مار لگی ہے لیکن دیکھا نابینا ہے تو رحم آ گیا۔ تو انسان اگر ہر وقت یہ سوچ لے کہ شاید میں اس کو معاف کروں گا تو میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، مجھے بھی تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو پھر رحم آ جائے گا، رحم۔ پیارے نبی نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس لیے رحم کا جذبہ ہو، معاف کر دینے کا جذبہ ہو، صبر کرنے کا جذبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحیح سوچ کے ساتھ اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اپنی سوچ کو صحیح کرنا ہے، آخرت کو سامنے رکھنا ہے۔ فکر ہے آج تک ہم نے دنیا کی فکر کر کے دیکھی، اس لیے ہم پریشان ہو چکے ہیں۔ اے انسان ابھی تک تو نے فکر دنیا کر کے دیکھی، اب فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ کر اپنے فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، ابھی تک کون کس کے کام آیا اور کون کس کا ہے بنا۔ اے انسان جب سب کو تو نے اپنا کر کے دیکھا تو دھوکہ کھایا ہے، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ اچھا اگر یہ دنیا کا نظام 100 سال آگے چلا، ہمیں پتہ نہیں ہے کتنا چلے گا، وہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے قیامت کب آئے گی۔ اگر 100 سال دنیا کا نظام اور آگے چلا تو ہم میں سے کوئی ہوگا دنیا میں؟ ہوگا کوئی؟ چلیے ہوگا۔ اچھا یہ وریاؤ ہمیشہ رہے گا کہ وریاؤ پہ کبھی قیامت آئے گی؟ اتنی کہ اس پہ بھی آئے گی قیامت، مطلب ایک وقت آئے گا پورا وریاؤ ختم ہو جائے گا۔ اچھا ہمارا گھر ہمیشہ رہے گا تو وہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اچھا ہماری بیوی بچے ہمیشہ رہیں گے کہ ابھی تو اسکول پڑھتا ہے، اس کو تو کبھی موت آئے گی اتنی کہ وہ بھی جائے گا دنیا سے، اس کا بھی وقت آئے گا۔ یعنی ہماری پوری فیملی ایک دن دنیا سے چلی جائے گی۔ اچھا ہماری زمین جائیداد ہمیشہ رہے گی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اچھا ہم میں سے کس کس کا انتقال ہوگا؟ تھوڑا ایسے اٹھاؤ نا یار، بھاری تو مجھے بھی لگ رہا ہے لیکن وہ تو ایک۔ اچھا ہم بھی سب چلے جائیں گے دنیا سے؟ او ہو، پھر ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا، کیا دل لگائیں گے اس سے؟ اور اس میں اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے کون سی کامیابی ملے گی؟ کون سی عزت حاصل کر لیں گے؟ کون سی دنیا بن جائے گی؟ بہت رحم دلی سے، بہت محبت سے آپ کو عرض کرتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، یہ دنیا میں بہت انٹرسٹ مت لو۔ ہاں رزق حاصل کرو، منع نہیں کرتا ہوں، لیکن رزق کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے، دوستوں کی وجہ سے فجر کی نماز چھوٹ جائے، موبائل کی وجہ سے فجر چھوٹ جائے، کیا ہوا؟ تو دیکھا جائے گا بھائی فرض ہے، فرض نہیں چھوڑا جاتا، فرض چھوڑتے ہیں اللہ ایک دم سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ آسمان سے کچھ بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہے صبح کے وقت میں، کس کو گھیرتی ہے؟ فرمایا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کو گھیر لیتی ہے۔ ایک میں کو بتاؤ جو فجر کی نماز نہ پڑھتا اس کو دل کا سکون ہے، اگر وہ کہتا ہے سکون ہے تو اس کو سکون کا پتہ ہی نہیں ہے سکون کس کو کہتے ہیں، وہ لذت کو سکون سمجھ رہا ہے۔ ایک عورت ایک بزرگ کے پاس آئی، حضرت میرے بچے فجر کے وقت میں بہت گہری نیند میں ہوتے ہیں، بہت گہری نیند میں، کیسے اٹھاؤں ان کو؟ کیا کروں بولو آپ؟ ماں ہوں، ماں کو تو رحم آوے نا۔ حضرت نے فرمایا کہ مثال کے طور پہ 6:30 بجے فجر ہوتی ہے، 6:30 بجے تیرے گھر میں آگ لگ جاوے، 6:30 بجے، تو تو کیا کرے گی؟ بولے پھر تو اٹھا دوں گی فوراً۔ حضرت نے کہا بہت گہری نیند میں ہو تو لیٹ سوئے ہو، دیکھو رحم آتا ہو؟ کہا نہیں اس وقت کا رحم ہی ہے کہ ان کو پکڑ کے باہر نکالوں گھر سے، چلو باہر نکلو جل جاؤ گے۔ حضرت نے فرمایا تو دنیا کی آگ کی اتنی فکر کرتی ہے اور قبر آخرت کی جو آگ ہے اس کی تو کوئی فکر ہی نہیں تیرے بچوں کے لیے۔ یہی سوچا میرے بچے انگلش پڑھ لے ہوئے، تھوڑا اچھا ویل سیٹ ہو جاوے، اچھی شادی ہو جاوے، اچھا بنگلہ، اچھا گھر ہو جاوے، اچھا کماتا ہو جاوے، پھر مرنے والا تو ہے نہیں۔
اپنے بچوں کی آخرت کا تو کرو، کہیں مر کے جنازے میں یوں قبر میں سوئے تو باپ کے لیے دعا نکلے یوں، ہاں 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 سوال کے جواب دے دیے اور اللہ نے جنت کی کھڑکی کھول دی اور باپ کے لیے دعا نکل رہی ہے کہ باپ نے نیک بنایا تھا، میری آخرت کی فکر کی تھی. تو طے کرو انشاءاللہ نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. دنیا کے اے مسافر، ابھی تو بات اس پہ چل رہی ہے، آگے کیا ہے؟ منزل تیری قبر ہے، کہ منزل تیرا بنگلہ ہے تو منزل تیری قبر ہے. اچھا اب یہ جو دنیا میں زندگی گزار رہے وہ کیا طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. یہ تو ایسے گزر جائے گا تیرے کو پتا بھی نہیں چلے گا. ابھی تیرے کو لگ رہا ہے بہت وقت ہے، تو اپنے بچپنے کو یاد کر. یاد ہے مکتب گیا تھا وہ کہتا ہے خواب لگتا ہے، اسکول گیا تھا وہ یاد ہے کہتا ہے خواب لگتا ہے. اسی طرح جس طرح بچپنا خواب لگتا ہے جوانی خواب لگے گی، پھر انتقال ہوگا تو بڑھاپا اور پوری زندگی خواب لگے گی. مجھے پچھلے 30 سال خواب لگ رہے ہیں، جس کے 60 ہو گئے اس کو پچھلے 60 سال خواب لگ رہے ہیں. انتقال ہو جائے گا تو میرے عزیزو پوری زندگی ایک خواب لگے گی. یہ وقتی دنیا ہے، فانی ہے. حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ جتنے صحابہ تھے ایک بھی دنیا کے بارے میں رغبت والا نہیں تھا، سارے دنیا سے بے رغبت تھے اور آخرت کے بارے میں فل رغبت تھی. دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے. کتنے لوگ آئے دنیا بنی ہے جب سے؟ تو پھر دیکھ انسان یاد رکھ، وہ انسانت تھے تیرے جیسے، پھر ان کا کیا ہوا؟ باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، مٹی میں سب سمائے. دنیا میں تو سوتے ہیں نا تو نرم بستر بھی ہوتا ہے، اور قبر میں سوئیں گے تو انشاءاللہ مخمل کا ہوگا کہ نہیں؟ تھوڑا ٹھنڈی بہت ہے تو کچھ نیچے بچھا گئے ہیں، ایسا تھوڑا جاڑے والا گدا، بہت مالدار تھے ایسا نا. بادشاہ ہو یا غریب دونوں کی قبر سیم. نماز میں ہی بتا دیا کہ بادشاہ اور غلام آزو بازو میں، تو غلام پیچھے کھڑا رہے، فرمایا نا 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 نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. اللہ کے سامنے دونوں ہی غلام، بادشاہ کوئی نہیں. عمرے میں جا رہے ہیں، بادشاہ کا لباس الگ ہوگا تو کہا نہیں وہ بھی 2 چادر کے ساتھ آوے، ٹوپی نہ ہو، کھلے بال ہو، بکھرے ہوئے بال، اس طرح آوے، خوشبو لگاوے، کہ زینت کی کوئی چیز اختیار نہ کرے، سادگی کے ساتھ آئے، اپنے آپ کو مٹا کر کے آئے. تو میرے عزیزو وریاؤ والو، جب نہ وریاؤ رہے گا، جب نہ ہماری دکان رہے گی، جب نہ ہماری پراپرٹی رہے گی، جب نہ موبائل رہے گا، جب نہ ہماری فیملی رہے گی، جب نہ ہمارا رشتہ دار رہے گا، جب نہ میں رہوں گا، جب نہ آپ رہیں گے، پھر کون رہے گا؟ صرف تیرا رب باقی رہے گا. کل من علیہا فان، ایک وہ دن آنے والا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف تیرے رب کا جاہ و جلال باقی رہے گا. اگر ابھی نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزاری تو پھر کیا منہ بتائیں گے اللہ اس کے رسول. موقع ہے، میرے پاس بھی موقع ہے، آپ کے پاس بھی موقع ہے. کیا کریں؟ پورا یو ٹرن لے لیں. یو ٹرن، زندگی پوری چینج. کیسے وقت گزاروں گا، میں کیا کروں گا؟ کچھ نہیں، سب اللہ کرے گا. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی چینج کی، اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا. قبر کھودنے والا کہتا ہے جنید کی قبر سے، جنید کی قبر کھود رہا تھا تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، خوشبو آ رہی تھی. وہ کرے گا اللہ. جب توبہ نہیں کی تھی تو ایک ملک میں مشہور تھے، توبہ کی اللہ نے نظمیں پڑھوائی، پوری دنیا میں مشہور کر دیا جنید. جنید کے انتقال پہ اللہ نے ایک بڑے طبقے کو رلا دیا. کیا بات ہے کہ جنید ہمارا ہو گیا، ہم جنید کے ہو گئے. اللہ وہ پہلے گانا گاتا تھا، پہلے یوں کرتا تھا، نا جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. خدا کے دربار میں کوئی بھی آئے گا ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، اپنے اللہ کو استقبال کرتا ہوا پائے گا.
تو میرے عزیزو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ ایک آدمی رکھا ہوا ہے، اتنے اونچے درجے کے صحابی ہے کہ عمر کو وقتاً فوقتاً موت کی یاد دلا دیا کریں، ایک اور اس کی تنخواہ دیتے تھے۔ ایک وقت آیا اور کہا کہ اب آپ کچھ اور کام کر لیجئے، تو اس نے کہا عمر اب موت کی یاد کی ضرورت نہیں ہے، موت کی یاد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو داڑھی میں یا بال میں کچھ سفید بال ہو گئے ہوں گے، تو کہا تھا کہ یہ جو مجھے سفید بال آ چکے ہیں یہ اب مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے، اس لیے اب میں آپ کی چھٹی کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو بال سفید آ چکے ہیں یہ اب مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے ان کو بتایا تھا تقریباً مدینہ منورہ میں کون کون منافق ہے، یہ راز حضرت حذیفہ کا اور ہمارے نبی کے درمیان تھا، اللہ جانتے تھے، اور چوتھا کوئی شخص اس کو جانتا تقریباً نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک مرتبہ ملاقات ہو گئی حضرت حذیفہ بن یمان سے، تو کہا اے حذیفہ پیارے نبی نے تجھے منافقین کے نام بتائے ہیں، عمر وہ نبی کا راز تو فاش کرنا نہیں چاہتا ہے، بس ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہے۔ حذیفہ عمر ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہے، حذیفہ مجھے یہ بتا دے حضور نے جو تجھے منافقین کی فہرست بتائی ہے اس میں کہیں عمر کا نام تو نہیں؟ لائٹیں بند کر دیجیے، اندر باہر۔ حضور کی زبانی جنت کی بشارت سننے والا ایسے اپنے ایمان کی فکر کرتا، اور ہم تو ایسے زندگی گزارتے ہیں جیسے کلمے کے ساتھ ہی چلے جائیں گے اور جنت تو ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہے اور سب آگے سیٹلمنٹ ہو چکا ہے۔ میرا عزیزو اب آنکھوں کو بند کیجئے، آپ کی مسجد میں تو ویسے بھی سکون ہے، آنکھوں کو بند کیجئے، اپنی گردن کو جھکائیے، رونا ہے تو رو لیجئے اللہ کے سامنے۔ جو نیک سمجھتا ہے اپنے آپ کو اللہ اس کو رونے کی توفیق نہیں دیتا، جو گنہگار سمجھتا ہے اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہے۔ اپنے اتنے اونچے درجے کے صحابی یار حضرت عمر رضی اللہ، کیا مقام ہے حضرت عمر کا، وہ کیا وقت ہوگا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے عمر، اے حذیفہ، حضور نے جو تجھے منافقین کی فہرست بتائی اس میں کہیں عمر کا نام تو اے اللہ، حضرت عمر جیسے اپنے بارے میں فکر مند، ہم جیسے دنیا دار لوگ اپنے بارے میں ایک دم بے فکر ہیں۔ اے اللہ شاید ہم نے اس کو سیریس نہ لیا، زندگی کو ایک مذاق لے لیا، ہر ایک دوسرے کو دیکھتا رہا، حالانکہ آپ نے امتحان لینے کے لیے نہیں بھیجا تھا دنیا میں کہ تو دیکھنا کون نیک ہے کون بد ہے کون کیا کرتا ہے بستی میں، ذرا اچھی طرح دیکھ کے آنا۔ اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا تھا۔ اے انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر، خدا اس کا حساب کرے گا، تو اس کا حساب نہ کر۔ ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے اور اس کی حقارت دل میں لیے بیٹھا ہے اور خدا کی نظر رحمت سے گر چکا۔ اور بیچارے کوئی گنہگار کو دیکھ لیا اور اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو نیک سمجھ کے تکبر میں مبتلا ہو گیا، اور حضور کی زبانی حضور فرماتے ہیں اس کا خلاصہ، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی لیے منع کیا تھا امتحان نہ لے دنیا میں۔ ایک مدرسہ ہے، میں چلا جاؤں وہاں اور بیٹھ جاؤں، چلو بچوں آؤ امتحان دو، محترم صاحب ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیں گے، آپ کو بلایا ہی نہیں امتحان لینے۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا دنیا میں جا کے میرے بندوں کا امتحان۔ ہمیں کیا ہو گیا، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، اس کا پیسہ ایسا ہے، اس کے بچے ایسے ہیں، تو کون ہے؟ تو کہ میں بایزید ہوں۔ میرے عزیز وہ تو قبر میں پتہ چلے گا کون کیا۔ میں اپنے بارے میں سوچوں کہ ثاقب قبر میں تیرا کیا ہوگا۔ اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ تو نے جتنے بیانات کیے تھے اس میں سے تو نے کون سے بیان پہ عمل کیا،
میرے پاس اس کا کوئی جواب. سوال ہوگا جوانی کہاں گزاری؟ کوئی جواب ہے؟ پانچ سوال کا جواب نہیں دیں گے اس وقت قدم وہاں سے ہل نہیں سکیں گے. اس میں سے یہ سوال ہونا ہے جوانی کہاں. یہ کہیں گے کرکٹروں کی محبت میں، ہیرو کے پیار میں، کامیڈی میں ہنستے ہنستے، دوستوں کی محفل میں بد نظری کرتے کرتے. اللہ ماحول جیسا تھا، آپ بولو میں کیا کروں، یہ کہہ سکو گے؟ آج موقع ہے، اللہ کے راستے میں جماعتیں جاتی، اس میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں. اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں. شاید ایسا سمجھتے کہ آخرت آئے گی نہیں. بچہ کوئی انجینئر ڈاکٹر بن جائے وہ تیار ہے، اور اگر حافظ بن جائے اور جنت میں اللہ تمہیں تاج دے گا اس کے لیے ماں باپ تیار ہے. کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے. اللہ کی فہرست میں ہم میں سے کس کس کا نام نیک لوگوں میں پتہ نہیں. دنیا والوں کی فہرست میں تو بہت سو کا ہوگا. یوں فرمایا جس کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور ہو، یہ منافقت کا اعلیٰ درجہ ہے. خوش ہے، دنیا والے نیک سمجھتے ہیں، دنیا والے اللہ والا سمجھتے ہیں، دائی سمجھتے ہیں، حاجی صاحب سمجھتے ہیں، مولانا صاحب سمجھتے ہیں. کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. کبھی کبھار انسان بہت گنہگار ہوتا ہے لیکن ندامت کے آنسو بہاتا ہے اللہ کو رحم. کہ میرے بندے تو نادم ہو گیا، تجھے پتا ہے تیرا کوئی رب ہے، تجھے پتا ہے ایک دن تیرا انتقال ہونے والا ہے، تجھے پتا ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے ہیں، خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ سفیان تو سو رہا ہے، حالانکہ بازو میں اللہ کے ولی کا جنازہ تیار ہے. باہر جا کے دیکھتے ہیں تو وہ تو ایک شرابی تھے. گھر والوں کو پوچھا ان کی کوئی خاص ادا؟ بولے نانا پوری زندگی شراب میں گزری، غفلت میں گزری. بولے نہیں کوئی تو ادا ہوگی، میں نے یہ خواب دیکھا ہے. گھر والوں نے کہا ہاں اتنا ہے. آخری وقت آیا، آنکھ میں آنسو آ گئے اور یوں کہا اے دنیا اور آخرت کے مالک، اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. او ہو آخری وقت میں ندامت کر کے چلا گیا. ہو سکتا ہے خلاصہ یہ کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. سفیان ثوری جیسے کو خواب میں آ رہا ہے، بازو میں اللہ کے ولی کا جنازہ تیار. کفل نے پوری زندگی بدکاری میں گزاری. ایک رات تھی، وہ ایک لڑکی کی وجہ سے بدکاری سے بچ گیا.
صبح میں اس کے دروازے پر لکھا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، بے شک تیرے اللہ نے کفل کی مغفرت فرمائی۔ کیا کہنے اس کی رحمت، پکڑنے پر آئے خطرناک پکڑ لیتا۔ ایک شخص نے پوری زندگی قرآن کی خدمت کی تھی، انتقال کا وقت آیا، قرآن ہاتھ میں لیا اور یوں کہا نعوذ باللہ اس قرآن پر میرا کوئی ایمان نہیں۔ اس لیے فرمایا زندگی میں کبھی تکبر نہ کرنا، کبھی بڑے بول نہ بولنا، کبھی بھی اپنے آپ کو نیک نہ سمجھنا۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تیرا اللہ جانتا ہے کون متقی ہے، ثابت نہ کر۔ واللہ علیم بالمتقین، تیرا اللہ متقیوں کو جانتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ دھیان کے ساتھ پڑھے، یہ بھی تصور ہو کہ اللہ موت کے وقت بھی یہ کلمہ یاد دلا دینا۔ میرا عزیزو بہت تھوڑا سا وقت لیا جائے گا، اس وقت کو بہت طلب کے ساتھ گزارو، تڑپ کے ساتھ گزارو، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا پتہ کسی کی ہدایت کی یہی گھڑی ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا لا الہ الا اللہ۔ پڑھتے رہو، اپنی طلب بتاؤ اللہ کو۔ ہم اپنی طلب بتائیں، کوئی ہماری قبر میں نہیں آئے گا۔ الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ ایک بات یاد رکھنا، جو اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ کسی اور کے آگے اس کو رونے نہیں دیتا۔ جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کسی اور کے آگے اس کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا۔ یہ مت سمجھنا ہم روئیں گے تو اللہ پر احسان کریں گے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تو خود بادشاہ ہے۔ چھوٹے بچے کا کوئی کام رکتا نہیں ہے، حالانکہ کمانا نہیں جانتا، بولنا نہیں جانتا، رونا جانتا ہے۔ اللہ والوں کا کوئی کام رکتا نہیں ہے کیونکہ رونا جانتے ہیں۔ ایک کاش یہ فارمولہ ہمیں سمجھ آ جائے، دعا والا رونے والا زندگی میں باہر آ جائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم والا، کریم آقا، اللہ جی پیارے اللہ، کہاں سے شروع کریں؟ نہ مانگنا آتا ہے، نہ مانگنے کا سلیقہ ہے، نہ مانگنے کا ڈھنگ ہے، اور آپ سے مانگنے کے جو اصول اور آداب ہیں اس سے بھی ہم ناواقف ہیں۔ اللہ جی ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہم بہت بڑے گنہگار، کوئی چھوٹے موٹے گنہگار نہیں ہیں۔
بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے بہت بڑے بہت بڑے. یہ اللہ کتنے گناہ تو ایسے کر لیے کہ آپ کے گناہ لکھنے والا جو فرشتہ ہے وہ بھی شاید شرمندہ ہو گیا ہوگا کہ حضور کا امتی اس حد تک بھی گناہ کر سکتا ہے. جب اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ کھلے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، پتہ نہیں کس منہ کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیا منہ بتائے گا اللہ. اے اللہ ہمیں اتنا معلوم ہے کہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اور اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ آپ بہت بڑے رحم کھانے والے ہیں، اور یہ بھی سن رکھا ہے آپ رحمان، اور یہ بھی سن رکھا ہے آپ پہلے ہی بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کر چکے ہیں، اور یہ بھی سن رکھا ہے کہ آپ کی رحمت آپ کے غصے پر غالب ہے. یہ بھی سن رکھا ہے کہ آپ نے جہنم کے صرف 7 اور جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں. یہ بھی سن رکھا ہے کہ آپ ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں. اے اللہ 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 ہم گنہگار، خطا کار، سیاکار، مجرم اور پاپی، اور ہمارا تیرے جیسا رحمان رب، کریم رب، رحیم رب. اے اللہ رحم کھا لیجئے، معاف کر دیجئے، 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 معاف کر دیجئے. رب رحیم معاف کر دیجئے، یا غفور یا ودود معاف کر دیجئے، یا ارحم الراحمین معاف کر دیجئے. اللہ آپ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے. آپ کو حضور کا واسطہ معاف کر دیجئے، نبی کے طائف کے سفر کا واسطہ معاف کر دیجئے. پیارے نبی نے اپنے پیٹ پر جو دو پتھر جو باندھے تھے اس کا واسطہ معاف کر دیجئے. ہمارے نبی کے گھرانے میں کئی وقت تک چولہا نہیں جلتا تھا، آقا کے ان فاقوں کا واسطہ، ازواج مطہرات کی ان قربانیوں کا واسطہ معاف کر دیجئے. آقا کی غار سور کی راتوں کا واسطہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. ہم گنہگاروں کو معاف کر دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے، نیکیوں سے بدل دیجئے. ابھی ہی دل کی دنیا بدل دے اللہ، ابھی ہی بدل دے. گناہوں کی نفرت اس میں کوٹ کوٹ کے بھر دے، گناہوں کی نفرت ڈال دے. نیکیوں کا شوق عطا فرما، خشوع اور خضوع والی نماز عطا فرما. اے اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما. یہ توفیق دے دے جب بھی مسجد میں آئے ہاتھ اٹھائے بغیر نہ جائے، چاہے 1 منٹ 2 منٹ آپ کے سامنے مانگ کر کے جائے. اے اللہ ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما. آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما. اس مجلس کے لیے جن جن حضرات نے محنتیں کی ہو، کوششیں کی ہوں، ان کی کوششوں کو قبول فرما کر ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما. اے اللہ وریاؤ کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا. کوئی بے نمازی نہ رہے ایسے فیصلے فرما، کوئی عورت بغیر حیا کے نہ رہے ایسے فیصلے فرما. یہاں سے حفاظ، علماء، مشائخ، صاحب نسبت اکابرین پیدا فرما. یہاں والوں کی پریشانیوں کو دور فرما، انہیں برکتوں والی حلال وسعت والی روزی عطا فرما. انہیں کسی کا قرضدار محتاج نہ بنا. خاص نظر کرم فرما. یہ مسجد کا تعمیری کام، باہر کا یہ سب کام آسانی سے کر دیجئے. اے اللہ ہم تمام کو علماء کرام کی، حفاظ عظام کی، دین کے داعیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک گزارش یہ تھی آپ سے کہ ایک عمل بتا دوں چھوٹا سا، آپ لوگ طے کرو کہ انشاءاللہ پابندی سے پڑھیں گے نا انشاءاللہ. دیکھو ذرا دھیان سے سن لو. صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، محبت کی زبان سے پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم. روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ لینا. کتنی مرتبہ؟ اچھا کیا انعام ملے گا؟ 40,000 انعام ملیں گے. کتنے؟ 40,000 انعام. 10,000 رحمتیں ملے گی. کس کو چاہیے رحمتیں؟ ہم سب کو چاہیے. اللہ کی طرف سے رحمتیں ملے گی. 10,000 درجے بلند ہوں گے. 10,000 نیکیاں لکھی جائے گی. نیکیاں کم ہے نا ہمارے پاس، نیکیوں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ 10,000 نیکیاں لکھی جائے گی اور 10,000 گناہ معاف ہوں گے. کتنے گناہ معاف ہوں گے؟ 10,000. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 1000 مرتبہ. کیا پڑھیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں. یہ درود پاک اس لیے بتا رہا ہوں کہ دھیان سے پڑھے، محبت کے ساتھ پڑھے، بوجھ سمجھ کر کے نہ پڑھیں. ایک تو یہ عمل. دوسرا یہ عمل، جب بھی مسجد میں آؤ ہاتھ اٹھاؤ.
زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا، سکون ملے گا، چاہے 30 سیکنڈ کے لیے، 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے طے کر لو کہ بھیک مانگے بغیر تو جاؤں گا ہی نہیں. یہ 2 عمل کرو گے. تیسرا عمل یہ ہے، اللہ کے راستے میں وقت لگاتے رہو، اللہ والوں سے جڑے ہوئے رہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق